بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کے ان مقدس ایام میں ہم آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شرکاء، آپ کے انصار و اعوان، آپ کے ساتھ چلنے والے اور کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہونے والے اور خاندان نبی کی وہ پاکیزہ محترمہ معظمہ خواتین جنہوں نے یہ سارا واقعہ اندوناک دیکھا، برداشت کیا، آج ہم ان کی یاد میں بیٹھے کیپٹل ٹی وی کی اس خصوصی نشریات میں شریک ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، ان میں سے ایک خوف، ایک بھوک، دوسرا اموال کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں اور نعمتوں کی کمی سے، اور فرمایا جو ہماری اس آزمائش میں صبر کر لے تو ان کے لیے بشارت ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے کہ خوشخبری سنا دو۔ اور وہ صابر کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، وہ ہیں کہ جن کو مصیبت آئے تو وہ اس مصیبت کے جواب میں بھاگتے نہیں ہیں، اس مصیبت سے جان نہیں کتراتے ہیں، اس مصیبت پر وویلا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی زبان شکر سے یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری ہی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ اور فرمایا جو مصیبت پر صبر کرنے والا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اپنے رب کی طرف سے صلوات اور رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت مقدسہ اگر ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں تو اس آیت کی تمام تر آزمائشیں، وہ خوف کی ہو، بھوک کی ہو، پیاس کی ہو، جان کی کمی کی ہو، مال کی کمی کی ہو، نعمتوں کی کمی کی ہو، یہ تمام کی تمام آزمائشیں کربلا کے اندر ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آزمائشوں پر سے گزرے ہیں، اور ان آزمائشوں میں پھر انہوں نے ہر موقع پہ صبر کیا ہے، اور اسی لیے آج ان کا نام زندہ ہے، آج بھی ان پہ رحمتیں ہیں۔ ناظرین کرام، 60 ہجری کے آغاز میں جب یزید تخت نشین ہوا تو اس کے تخت نشین ہونے پر اس نے اپنی پاور کو، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے دور دراز اور دمشق میں، شام میں، مکہ میں، مدینہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، دور دراز تمام علاقے جہاں جہاں مسلمان حاکم تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان تھے، وہاں تک اس نے اپنے خط لکھے اور بیعت کروانے کے لیے پیغام بھجوائے۔ ظاہر ہے کہ حاکم وقت ہے تو لوگوں نے اس کی بیعت کرنا شروع کر دی، لیکن اس کا خاص طور پہ فوکس ہوا مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان 3 ہستیوں پر اس کا خاص فوکس تھا۔ اور اس فوکس پر وجہ کیا تھی، ان پر کیوں فوکس تھا؟ اور ان کے لیے سخت احکام تھے، اور یہاں تک سخت احکام تھے، اس نے یہ کہا تھا کہ فخذا حسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعۃ اخذا شدیدا لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا۔ اور پھر آگے ایک روایت میں فرمایا کہ اس نے یہ لکھا تھا کہ فمن لم یبایعک الی برأسہ ما جواب کتابی ھذا، اس ظالم نے مدینہ منورہ کے گورنر
عتبہ بن کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ حسین سے، عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت سختی کے ساتھ لیں، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ چھوڑیں، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو اس صورت میں پیغام یہ تھا کہ مجھے جو واپسی پہ جواب بھیجنا ہے اس کے ساتھ ان کا سر بھی بھیجنا ہے۔ اس شدت کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا یہ جو اس کا پلان تھا، یہ کیوں تھا ناظرین کرام؟ اس وجہ سے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر نبی کا نواسہ امام حسین ہے، امارت کا، خلافت کا، اس سارے منصب کا حق رکھنے والا امام حسین ہے۔ امام حسین کو لوگ جانتے ہیں، امام حسین کے پر اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ اکابرین صحابہ کرام اور ان کے صحابہ کی اولاد جو ہیں، ان سے اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ اگر سٹینڈ لے گئے تو کہیں میری بادشاہت کو خطرہ لاحق ہو جائیں گے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب ظالم ظلم پہ آتا ہے تو ظالم کمزوریوں کی وجہ سے ظلم پہ جاتا ہے، تو یہ کیونکہ اپنے آپ کو اب طاقت کے نشے پہ منوانا چاہتا تھا، تو اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے اتنی شدت کے ساتھ اس نے یہ احکام بھیجے تھے ولید بن عتبہ جو گورنر مدینہ تھے ان کے نام۔ اور ولید بن عتبہ جو ہے نا ناظرین، یہ فطرتاً صلح پسند اور خون ریزی فساد سے بچنے والا تھا۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ان کا واقعتاً وہ رویہ تھا کہ یہ قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے۔ جب اس ظالم یزید کی طرف سے اتنی شدت کے ساتھ یہ لیٹر آیا اور یزید کا یہ لیٹر حضرت ولید بن عتبہ نے پڑھا تو وہ اب گھبرا گئے کہ اس طرح کی بات میں امام حسین سے کیسے کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے مشورہ کیا، وہاں کا جو اس وقت مروان تھا موقع پہ موجود، یزید کی طرف سے زیادہ اس کا فالوور، تو اس نے مزید آپ کو تیش دلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر اس وقت رات کا وقت تھا، مسجد نبوی میں یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ گفت و شنید میں مصروف تھے، اور ان کے پاس ولید بن عتبہ کا یہ پیغام آیا تو آپ نے بھانپ لیا، جان لیا کہ رات کے اس پہر اگر گورنر بلا رہا ہے تو یقیناً، کیونکہ خبر تو پھیل چکی تھی کہ یزید تخت نشین ہو چکا ہے، لہٰذا ان حضرات کو یہ جانتے تھے کہ یزید ہماری سے بیعت لینے کے لیے ہمیں بلا رہا ہے، اور رات کے وقت بلانے پر یہ سمجھ چکے تھے کہ ارادے کچھ اور ہیں۔ بہرحال یہ ہستیاں گئیں اور ولید بن عتبہ کا ان کو پتہ ہے، اور جب یہ گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے آگے سے پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ کہا کہ حضور میں آپ کو بلانا نہیں چاہتا تھا، میری اس گستاخی پر آپ مجھے معاف کیجئے گا، لیکن مجبوری ایسی تھی کہ جس میں آپ کو بلانا پڑا، اور اب آپ کا آنا میرے لیے باعث عزت ہے، لیکن حضور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یزید کا آرڈر کیا ہے، میں ان الفاظ کو اپنے منہ پہ نہیں لا سکتا، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے یزید کا خط رکھ دیتا ہوں۔ اب جب خط رکھا تو اس میں یہ دھمکی تھی کہ ان سے شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ پیش آ کے میری بیعت لیں، نہ لیں تو ان کا سر قلم کر کے تو میرے خط کے ساتھ واپس ان کو بھیجیں، ان کے سر کو میرے ساتھ بھیجیں۔ تو بہرحال آپ نے جب یہ پڑھا، آپ نے خط پڑھا تو آپ نے آگے سے کہا لا یرانی اللہ اقتل ابن بنت نبیہ ولو جعل یزید الی الدنیا وما فیہا۔ حضرت ولید بن عتبہ کہنے لگے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسین کو شہید کروں، دنیا اور دنیا کی ساری دولتیں یزید اگر مجھے دے دے گا تو بھی میں کبھی بھی کسی صورت اس پر راضی نہیں ہوں گا کہ امام حسین کو شہید کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناظرین بیعت کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا جھگڑا کیا تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ کس وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا ایھا الامیر، اے امیر مدینہ، اے ولید بن عتبہ،
انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، اے ولید تو جانتا ہے کہ میں نبی کے خاندان کا شہزادہ ہوں، میں نبی کی سیدہ بیٹی فاطمۃ الزہرا کا بیٹا امام حسین ہوں، اور تو جانتا ہے کہ ہمارا گھر نبوت کا گھر ہے، معدن الرسالہ ہے، اور تو جانتا ہے ہمارے گھر میں تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور تو ایک طرف یہ حسین ہے اور دوسری طرف یزید بن معاویہ ہے۔ فرمایا ہوا رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق ومثلی لا یباشع۔ حضرت امام حسین نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا دوسری طرف یزید ہے جو کہ ایک فاسق آدمی ہے، جو شراب پینے والا نشئی ہے، اور قاتل النفس المحرمہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے جانوں کو قتل کرنے والا ہے، اور دوسرا اعلانیہ جرم کرنے والا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ ساری بری خصلتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا مثلی لا یباشع، میرے جیسا اس جیسے بدبخت کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام ذرا غور تو کریں، کون سا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ ارے وہ ہاتھ جس کو مصطفیٰ کریم پکڑتے تھے، جس کو مصطفیٰ کریم چومتے تھے، وہ ہاتھ جو سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ ہاتھ جو سیدنا مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ میں ہے، وہ ہاتھ جو سیدنا امام حسن اپنے بھائی کے ہاتھ میں، ذرا غور کریں، ایسا ہاتھ پاکیزہ ستھرا، اس طرح کا ہاتھ اس گندے کے ہاتھ میں کیسے جا سکتا تھا، جس کا ہاتھ خون ریزی سے بھرا ہوا ہے، جس کے ہاتھ شراب کی بدبو سے آلودہ ہے، جس کا ہاتھ فسقیہ اور اعلانیہ گناہوں میں مبتلا ہے، جو ظالم جو ہے وہ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا مثلی لا یباشع، میرے جیسا اس جیسے بدبخت کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے یہ کلام کہا تو اب ولید کے لیے مشکلات ظاہر ہے کھڑی ہونی تھی، تو اب امام حسین سے پوچھا کہ حضور اب آپ پھر کیا چاہتے ہیں؟ تو امام حسین نے حکمتاً، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے مشاورت کر کے تو حکمتاً یہ ارشاد فرمایا ہاں ولیکن نسبہ وتسبحون وننظر وتنظرون اینا احق بالبیعت والخلافہ۔ فرمایا ہاں ابھی کون سی مجبوری ہے کہ اسی وقت بیعت کرنی ہے، چلے صبح ہو جاتی ہے، ہم بھی صبح کریں، تم بھی صبح کرو، ہم بھی غور و فکر، ننظر و تنظرون، ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں، تم بھی غور و فکر کرو کہ سب سے زیادہ ولایت بیعت کا اور خلافت کا حقدار کون ہے۔ آپ نے یہ کہا اور آپ وہاں سے گورنر ہاؤس سے تشریف لے آئے۔ اب ولید کے پاس سے جب گئے تو مروان وہاں آیا اور مروان نے کہا اے ولید یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے نہیں خبر تھی کہ حسین کا یہاں سے جانا یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ لہذا تجھے چاہیے تھا کہ تو آپ کو شہید کر دیتا اور قتل کر دیتا اور ان کا سر یزید کو پلٹا دیتا۔ ولید نے کہا اے ظالم بدبخت تو کیسا مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ ناظرین کرام شرارتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، مفاد پرست جو لوگ ہوتے ہیں، جو دین سے غداری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو مال کی ہوس کے سامنے بک جانے والے ہوتے ہیں، دین کو بیچ دیتے ہیں، ایسے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ مروان نے جب یہ کہا کہ آپ نے ان کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی، تو آپ نے فرمایا ارے بدبخت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللتی فیہا حلقہ و دینی و دنیا واللہ لا انی قتلت حسینا لو ان مالی الدنیا و ملکہا۔ ارے حسین کے بدلے میں اگر ساری دنیا اور دنیا کی ساری بادشاہت بھی مجھے مل جائے تو میں کسی صورت حسین پاک کو شہید نہیں کروں گا۔ آپ تشریف لے آئے، ولید اور مروان کا یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا اور آپ نے واپس آ کر اب اپنے خاندان کے ساتھ مشورہ کیا کہ یہ یزید یہ چاہتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے بدبخت کے ہاتھ پہ ایسے فاسق اور ایسے مجرم اور ایسے گناہگار اور ایسے شرابی اور زانی اور نمازوں کی بے پرواہ نہ کرنے والا
ایسے کے ہاتھ میں میں بیعت نہیں کر سکتا، تمہاری کیا رائے ہے؟ سب نے اپنی اپنی رائے دی، سب نے امام پاک کی رائے کو تسلیم کیا اور کہا ہاں اے امام پاک آپ حق بجانب ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی میں آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بیٹے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ وہ مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، بڑے عالم، متقی، پرہیزگار اور لوگوں کے مقتدا اور پیشوا تھے۔ آپ نے بھی مشورہ دیا کہ حضور آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ حق پہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ سارے خاندان سے ڈسکس کیا تو پھر فرمایا کہ اب کیا رائے ہے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو دھمکی آمیز خط آ چکے ہیں اور آپ پر وہ یزید کے ارادے آشکار ہو چکے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے مکہ مکرمہ ہجرت کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، کیسا فیصلہ ہے! ہم پوری روئے زمین سے ایون کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے بھی اپنے سفر مدینہ منورہ کی طرف کرتے ہیں۔ ہماری خواہشیں ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں رہیں اور یہاں اس ظالم کی اس ظالمانہ انداز اور ظالمانہ اقدام کی وجہ سے امام پاک یہاں سے واپس مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا گھر وہاں ہے، آپ مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، لیکن آپ پھر وہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ اور کس لیے؟ کہ کہیں میرے نبی کی حرمت والا یہ شہر جو ہے یہ کہیں میرے اوپر ہونے والے ظلم کی وجہ سے اس کی حرمت میں کمی نہ آئے۔ فیصلہ ہوا، آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ اب تیاری کرنا شروع کی، اور جب تیاری کر کے رات آئی نا، آخری رات جس رات آپ نے آگے سفر کرنا تھا، آپ اٹھے اور ریاض الجنہ میں آئے، وہاں نوافل پڑھے، عبادت کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر اللہ کے حضور کہنے لگے اللہم ان ھذا قبر نبی کا وانا ابن بنت نبی کا، اے مولا یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، وحاضرنی من الامر ما قد علمت، مولا تو جانتا ہے میں کس لیے یہاں آیا ہوں، اللہم انی احب الامر بالمعروف وانکر المنکر، مولا تو جانتا ہے میں نیکی کے حکم کا، امر بالمعروف کو پسند کرتا ہوں اور نہی عن المنکر کو پسند کرتا ہوں۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں حسین تیرے اس نبی کے حرمت والے شہر میں کسی طرح ظلم نہیں ہونے دینا چاہتا، اے پروردگار اسألک یا ذل جلال والاکرام بحق القبر ومن فیہ اختر لی ما ہوا لک رضیہ ولرسولک، اے مولا تو عزت و جلال والا ہے، میں تجھے اس نبی کی قبر کا، حرمت کا، اور اس نبی جو قبر میں موجود ہیں اس نبی کی حرمت کا واسطہ دے کے مولا تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے وہ راستہ عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور تیرے رسول کو پسند ہے۔ آپ نے ریاض الجنہ میں دعا کی، یہاں سے آپ اب سلام پیش کرنے کے لیے سرکار کے قبر انور کی طرف آئے، اور اس وقت یہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا روزہ مبارکہ نہیں تھا، حجرہ مبارکہ تھا۔ آپ قبر پر آئے، قبر انور کی مٹی آپ نے سر پہ لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام، آخری سلام پیش کیا۔ ناظرین یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا عشق اپنے نبی سے جتنا زیادہ ہے۔ نواسا اپنے نانا سے سلام پیش کر کے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہاں سے قبر انور سے سلام پیش کر کے تو بقیع شریف کی طرف جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ اپنی والدہ کی قبر پر، اپنے بھائی امام حسن کی قبر پہ، اپنے آبا و اجداد کی قبر پہ وہاں آئے، اور وہاں آ کے آپ نے صلاۃ و سلام، آپ سلام پیش کیا، فاتحہ پڑھی، اجازت طلب کی، اور واپس حضرت امام محمد بن حنفیہ سے آپ کی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد آپ چاہتے تھے، امام محمد بن حنفیہ چاہتے تھے کہ میں بھی ساتھ چلوں، لیکن وہ علیل اور بیمار تھے۔ آپ نے حکمتاً فرمایا کہ تم بیمار ہو، تم یہیں رہو، ہم مکہ مکرمہ چلتے ہیں اور یہاں کے حالات سے ہمیں باخبر رکھنا۔ یہاں سے جب حضرت محمد بن حنفیہ سے ملاقات ہوئی تو اب
اس کائنات میں اس وقت ایک ہی نبی کی زوجہ کائنات کی ماں حضرت ام سلمہ ہیں۔ حضرت امام حسین حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کر اب اجازت چاہی۔ حضرت ام سلمہ وہی ماں زوجہ نبی ہے، ام المومنین ہے، جن کے پاس نبی نے حسین کے شہید ہونے کی خبر دی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے بیٹے کو دیکھا اور غمگین انداز میں اپنے بیٹے کو جدا کیا، اور جب یہاں سے آپ چلے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ چل پڑتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے، آپ کا خاندان۔ اب یہ کس لیے چل پڑا ہے؟ یہاں کوئی ابھی خلافت کا، ملوکیت کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میرے نبی کا شہر کہیں اس کی حرمت پامال نہ ہو۔ یزید کی ظالمانہ اقدامات سے یہاں سے بچ کے آپ مکہ مکرمہ کے لیے چلے پڑے، اور جب مکہ مکرمہ آئے تو وہاں پر کچھ ہی دن گزرے، لوگوں کا آپ کے ارد گرد جمع ہونا، اور اتنے میں کوفہ سے، بصرہ سے، ان تمام علاقوں سے جو یزید کی حاکمیت کو تسلیم کر چکے تھے، ان علاقوں سے امام پاک کو خط آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور امام پاک اب وہ خط پڑھتے جاتے ہیں، غور و فکر کرتے جاتے ہیں، غور و فکر کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں ہزاروں کا تذکرہ آیا کہ 12,000، اور ایک روایت میں 18، اور ایک روایت میں 25,000 خط جو ہیں وہ کوفہ، بصرہ، گرد و نواح سے آپ کو آتے ہیں۔ اور ان خطوں میں لکھا کیا ہے کہ امام پاک ہم نے یزید کی بیعت کی تھی، لیکن یزید فاسق ہے، یزید قاتل ہے، یزید خونی ہے، یزید شراب پیتا ہے، یزید حرمت والے رشتوں کا تقدس پامال کر رہا ہے۔ اے امام پاک آپ آئیں اور آپ آ کر اس جگہ دین اسلام کا نفاذ کیجئے۔ جب امام پاک نے یہ سارے خط و کتابت دیکھی تو صحابہ کرام سے، خاندان سے مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد آپ اب جانا چاہ رہے تھے، حجت قائم ہو چکی تھی، آپ اب کوفہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کو مشورہ دیا گیا کہ حضور پہلے آپ اپنے بھائی حضرت عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل، ان کو آپ جو ہے آپ روانہ کیجئے، اپنی طرف سے اپنا نائب بنا کر وہاں بھیجئے، تاکہ یہ وہاں کے واقعات کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، اور پھر آپ کو آگاہ کریں، اور پھر آپ اگر جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں۔ مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے آپ کو، اور ان میں حضرت امام حسین نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو، جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے مکہ مکرمہ میں، پھر آپ نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا نائب بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور خط لکھا کہ کوفہ والو، یہ میرا نائب آیا ہے، لہٰذا یہ اس کو حسین سمجھتے ہوئے ان کی اقتداء کیجئے، اور یہ مجھے حالات سے باخبر کریں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اب وہاں سے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف جب چل پڑتے ہیں تو راستے میں آپ پہلے مدینہ منورہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس مدینے سے گئے تھے وہیں واپس آئے، اور جب واپس آئے اپنے نانا جان کو سلام پیش کیا، اور پھر امام مسلم بن عقیل اپنے گھر میں جب آئے تو آپ کے بچوں نے، حضرت امام محمد اور آپ کے بیٹے ابراہیم، انہوں نے جو ہے آپ کے ساتھ ضد لگا دی، اور چھوٹے بچے ہیں، ننھے بچے ہیں، آپ کے ساتھ جانے کے لیے جب اصرار کیا، آپ راضی ہو گئے، اپنی بیوی کو راضی کیا، اور اپنے ننھے بچوں کو لے کر حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب آپ کوفہ کی طرف ناظرین کرام روانہ ہوتے ہیں تو اب کوفہ والے آپ کا سن کر تو آپ کے احترام میں آ رہے ہیں، اور آج اتنے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، کل زیادہ، پرسوں زیادہ، اور یہاں تک کہ کوفہ کی جامع مسجد ہزاروں لوگوں کے ساتھ آپ کی بیعت میں آپ کے پیچھے آ چکے ہیں، اور وہ یقین دہانیاں، قسمیں دے دے کے یقین دہانیاں دلا رہے ہیں کہ اے امام مسلم بن عقیل، آپ امام حسین کو خط لکھیے کہ آپ ان کو بتائیے یہاں کے حالات، کہ ہمارے جان و مال سب کچھ آپ پر فدا ہونے کے لیے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضرت امام حسین کو راضی کیجئے کہ وہ تشریف لے آئے۔
حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ لا یکذب اہلہ ان جمیع اہل الکوفہ معک وقد بایعنی منہم 18,000 فعجل الاقبال بقراءۃ کتابی والسلام مسلم بن عقیل من اہل البیت من الکوفہ۔ آپ نے خط لکھ دیا کہ حضور میں کوفہ سے آپ کا خاندان کا آپ کا بھائی مسلم بات کر رہا ہوں، اور یہاں کے کوفہ والے جو ہیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں 18,000 کی تعداد میں انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، لہٰذا جب ہی آپ میرا خط پڑھیں تو فوراً آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ امام پاک کو جب یہ خط آیا آپ نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے آپ روانگی کے لیے، اب جب کوفہ کے اندر 18,000 کا مجمع حضرت امام مسلم بن عقیل کی ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے، تو ناظرین یا غور فکر کیجئے کہ جب امام مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے بھائی کے ہاتھ پر اور آپ کے نمائندے کے ہاتھ پر اتنے لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یزیدیوں کے لیے تو پریشانی ہو گئی۔ لہٰذا اس موقع پر یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، یہ ان کی نرم دلی، ان کی اہل بیت سے عقیدت اور محبت، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو نعمان بن بشیر نے ان کو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، کہا حضور آپ ذرا اس معاملے میں احتیاط برتیے، اس طرح کے یہ معاملات خون ریزی کی طرف بڑھتے ہیں، یزید اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ کسی طرح کا جھگڑا پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نعمان بن بشیر کی آپ کے ساتھ محبتیں ادھر یہ چل رہی تھیں، اور ادھر یزید کو خبردار کر دیا گیا کہ نعمان بن بشیر جو ہے یہ مسلم بن عقیل کے ساتھ مل گیا ہے اور کوفہ والوں کو امام حسین کی بیعت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو یہاں کا گورنر بنا دیا، اور ادھر عتبہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ولید بن عتبہ جو ہیں ان کو مدینہ منورہ سے معزول کر دیا گیا۔ اگر یزید بے قصور ہوتا تو ولید بن عتبہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے، نعمان بن بشیر جو حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کو کیوں معزول کیا جاتا؟ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط پہنچا تو آپ نے اس خط کی وجہ سے، حجت عام ہونے کی وجہ سے، آپ نے کوفہ کی طرف سفر جاری کر دیا، اور کوفہ کی طرف آپ بڑھتے رہے، اور راستے میں فرزدق نامی شاعر نے اور کوفہ کے لوگوں نے راستے میں آپ کو باخبر کر دیا کہ حضور جس کوفہ کی طرف آپ جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کی زبانیں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ نے اس سارے حالات کو پہ سب بھانپتے ہوئے آپ آگے چلتے گئے، لیکن کہیں بھی قتال کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ چلتے گئے اور ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے اب آپ کے خلاف وہ کاروائیاں کرنا شروع کر دیں کہ کوفہ کی مسجد میں ہزاروں جو ہیں کوفی امام مسلم بن عقیل کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سب کوفی سلام پھیرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ چکے تھے۔ امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے آپ نے اپنے آپ کو بچانے اور امام پاک تک بات پہنچانے کے لیے آپ سفر کرتے گئے، ایک سائیڈ پہ چھپتے رہے اس فوج سے، یہاں تک کہ آپ حضرت ہانی کے گھر میں آ گئے، اور آپ بچتے بچاتے یہاں تک پہنچے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد، اس کی فوج یہ اتنی نشے میں اور طاقت کے نشے میں، مال کے لالچ میں اتنی مست ہو چکی تھی کہ ان ظالموں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل اولاد کس کی ہے، یہ خاندان کون سا ہے۔ ان ظالموں نے امام مسلم بن عقیل کو قید کر لیا، اور آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، اب وہ آپ نے ان کو بچاتے ہوئے سائڈ پہ کیا، اور وہ چھپتے چھپاتے آگے لوگوں کے گھروں تک، وہ واقعہ ایک الگ ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ہانی کے گھر سے گرفتار کیا تو ناظرین اب ذرا غور کیجئے حضرت امام مسلم پر تشدد کیسا ہوا۔ حضرت امام مسلم ساری رات عبادت کرتے رہے، اور ساری رات عبادت کرتے کرتے جب تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تو رأیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول العجل وما اظن الا انه آخر ایام من الدنیا. حضرت امام مسلم کہتے ہیں میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم کو اپنے نانا جان کو دیکھا تو میرے نانا جان فرما رہے تھے اے مسلم العجل، اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب دنیا میں تیرا تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تھوڑا وقت رہ گیا ہے. حضرت امام مسلم اٹھے اور جب اٹھتے ہیں تو لشکر ابن زیاد طوا کے گھر میں ان کا گھیراؤ کیا، حضرت امام مسلم کو قیدی بنایا اور حضرت امام مسلم پر ظالموں نے پتھراؤ کر کے، سنگ باری کر کے اور اتنا شدید زخمی کر کے آپ کو گرفتار کیا اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ظلم کے ساتھ، اسی ظلم کے انداز میں شہید کر دیا. اور پھر یہاں تک ظالم نہیں رکے، ظالم صرف امام مسلم بن عقیل کی شہادت تک نہیں رکے، بلکہ آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم ان کی تلاش میں اب نکلتے ہیں اور ان بچوں کو، ان ننھے بچوں کو ظالموں نے اتنے بے دردی کے ساتھ، اور جس گھر میں ہیں اس گھر میں اس خاتون پر اس انداز سے، ظلم کے انداز سے اتنا ظلم کرتے ہوئے ان بچوں کو بھی شہید کیا. اے میرے ناظرین کرام، یہ دل دہلانے والے واقعات ہیں. کیا قصور تھا حضرت امام محمد کا، کیا قصور تھا حضرت امام ابراہیم کا؟ ابھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے. یہ تو شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہو گئے، یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ہمیشہ کے لیے ہماری عقیدتوں کا مرکز بن گئے. اور وہ عبید اللہ ابن زیاد اس کے ظلم باز نہ آئے. ادھر امام پاک تشریف لے آئے، راستے میں حر نے آپ کو روکا، حر نے روک کر آپ کے ساتھ پہلے نرمی کے ساتھ پیش آتا رہا لیکن آگے نہ بڑھنے دیا. امام نے اس کے ساتھ خط و خطابت کی. امام چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ معاملہ ریزالو ہو جائے. امام ظلم کے سامنے نہ تو آپ اس کے ظلم کو تسلیم کر رہے تھے، نہ اس کے سامنے آپ کسی طرح جھکنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ کسی طرح خون بہانے کے حق میں نہیں تھے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح اب حر کے مقابلے میں، حر کے ساتھ یہ مذاکرات چلتے جا رہے ہیں ناظرین کرام. اور حر اب کیونکہ حکم کا پابند تھا، حر بالآخر اس مقام تک لے آیا جہاں پر آ کر حر نے عمر بن زیاد کا، عبید اللہ ابن زیاد کا خط آپ کے سامنے رکھ دیا کہ مجھے اب حکم ہے کہ یہاں سے آگے کہیں نہ جانے دیا جائے، یہیں روک دیا جائے. اور یہ ناظرین کرام وہی جگہ کربلا معلیٰ، یہاں پر نینوا کے مقام پر جب روک دیا گیا آپ کو، تو آپ اب وہ وقت یاد کر رہے ہیں جب اپنے بابا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین پاک کی اس یاد کو، اس وقت کو یاد کر کے جب روئے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر کے جب یہاں روک دیا گیا. اب ناظرین یہ یکم محرم آ چکی ہے. 2 محرم کو حر کے ساتھ اب پورا ایک لشکر، 1000 فوج کا لشکر ہے، اور امام حسین ادھر اپنے خاندان کے ساتھ 72 لوگوں کے ساتھ، اور ایک روایت میں 139 لوگوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں. حر کے ساتھی یزیدی فوج آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. لیکن جب حر کا پیچھے بتا دیا گیا، شکایت کر دی گئی کہ حر تو امام حسین کے معاملے میں بڑا نرم ہے، تو عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد نے 4000 کی تر و تازہ نئی فوج کی کمانڈ دے کر تو امام حسین کے مقابلے میں یہاں بھیج دیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ ہزاروں کی فوجیں بڑھتی جا رہی ہیں تو بالآخر وہ امام حسین کے ساتھ گفت و شنید کرتے رہے، امام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد
اور اس کا مقرر کردہ عمر بن سعد اب کسی طرح بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، اور یہاں تک کہ 7 محرم الحرام کو جب باقاعدہ اور مجبور کیا گیا، اس سے پہلے دھمکیاں دی گئی کہ یا تو بیعت کر لو یا موت کو قبول کر لو، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے رضامندی شو نہ کی تو اب 7 محرم کو آپ کے لیے جب پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور ناظرین کرام یہ پانی بند نہیں صرف ہوا، پانی تو صرف اس لیے بتایا گیا کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، یکم محرم سے تو آپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، اب آپ کے پاس جو کھانے کے بظاہر اسباب تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جا رہے تھے، آخر پانی آپ کے لیے باقی تھا کیونکہ ایک طرف فرات تھی اور آپ کے پاس پانی تھا۔ ظالموں نے فرات کو جب بند کر دیا اور 8 محرم اسی ظلم کے ساتھ، اور ان ظالموں نے اتنی ساری فوج کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈرا کے دھمکا کے پریشرائز کر کے توڑنا چاہا، میرا امام جب نہ ٹوٹا، میرا امام جب نہ جھکا، تو اب ان ظالموں نے 9 محرم کو آپ کے لیے ریڈ الرٹ کر دیا کہ اب اس کے بعد ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اور ایون اسی ماحول میں رات آتی ہے اور ظالم پوری پلاننگ کر چکا ہے کہ رات کے وقت یہ معاملہ آئے اور رات کے وقت ہم ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ میرے امام نے ایک رات ان سے گفت و شنید کر کے مذاکرات کر کے ایک رات عبادت الہی کے لیے حاصل کی، اور رات کے وقت میں امام عبادت میں مصروف ہے، اور رات کی ایک گھڑی میں آپ اپنے خاندان، اپنے انصار و اعوان، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور کہا اے لوگو، اے میرے خاندان کے لوگو، یہ ظالم میرے خون کا پیاسا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن کون جائے گا؟ سب تو امام پر اپنا مال، اپنی جان، اپنا خون نشاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، اور جب یہ صبح کا وقت آتا ہے ناظرین، یہ 10 محرم کی رات آتی ہے، تو پھر 10 محرم کی رات کا یہ سارا کرب کا دن گھڑیاں گزری، صبح کی وقت ہوا، اب صبح پھر وہ ظلم کی پوری داستان رقم ہوئی جس کا ہم سنتے ہوئے بولتے ہوئے ہماری زبانیں کانپتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں، ان کی عقیدتیں اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام کل ہم 10 محرم کو واقع کربلا کی وہ اندوناک، اس ظلم بھری ساری، اس کو کیا کہیں، حکایت ہے، سٹوری ہے، ہدایات ہے، اس سارے واقعہ کو کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت۔